بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ہیلو اینڈ گڈ ایوننگ ویورز. قرآن اینڈ سائنس کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ محبوب شیخ, جبکہ کیلگری سے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر نوید سید صاحب. نوید سید صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے قرآن اور سائنس جیسے موضوع پر روشنی بھی ڈالتے ہیں اور ہماری رہنمائی بھی فرماتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ آپ کا بہت بہت, اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دیکھیں رمضان میں اتنی روزے کی حالت میں یہ کافی مشکل ہوتا ہے بولنا بھی اور سننا بھی اور سمجھنا بھی, لیکن جو آپ کی کاوشیں ہیں, آپ کی محبت ہے, یہ ہمارے لیے ایک زنجیر بھی ہے, اور جو کچھ اپنی ناقص عقل میں ہم کچھ کہہ سکتے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. باقی تو یہ ہے کہ یہ علوم ایسے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کی سمجھ میں, جو رسول کی صحبت میں بھی بیٹھتے تھے, جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا تھا, ان کی بھی سمجھ میں نہیں آتے تھے. وہ اہل علم سے پوچھا کرتے تھے, یا ان سے کہ جو راسخون فی العلم ہیں, جو علم میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو ہر کوشش ہے, کاوش ہے, اور آپ کی ہمت ہے کہ آپ برداشت کرتے ہیں. نہیں, ماشاءاللہ. اللہ رب العزت نے جو آپ کو علم دیا ہے وہ تقسیم کرنے کا ہمیں حکم بھی دیا گیا ہے, اور اپنے وقت کو کہ آپ نے اپنا وقت کہاں لگایا, ہم اس کو جو ہے وہ حساب بھی دینا ہے ہمیں, تو ہم اس حساب سے پروگرام کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نبی صاحب, بنی نوع انسان جو ہے وہ کائنات کی پیچیدگیوں کو سمجھنے میں کئی صدیوں کی ریسرچ اور تجربات کرنے میں لگے ہوئے ہیں, اور قرآن پاک کی سورہ الانعام آیت نمبر 101 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے زمین اور آسمان باہم ملے ہوئے تھے, یعنی ایک نقطے پر بند تھے, تو ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیے. بگ بینگ کی سائنسی تھیوری ہے, کائنات کی تخلیق ہے, اس کو آپ سائنس کی روشنی میں کس طرح بیان کریں گے؟ دیکھیے بہت اچھا سوال ہے, اور یہ قرآن کی صرف ایک ہی آیت میں نہیں بلکہ بہت سی آیات میں. اب دیکھیں قرآن میں 6666 آیتیں ہیں, جن میں سے تقریباً جو ہے وہ 750 کے قریب وہ انہی علوم کے بارے میں ہیں. تو دیکھیں قرآن جو ہے اس کی جو سب سے الحمدللہ سب سے اچھی جو ایٹریبیوٹ یا خوبی ہے کہ اس میں تمام سبجیکٹس کو اس نے ایک ہی کتاب میں اللہ نے جو ہے وہ بند کر دیا, ایک ہی کتاب میں بیان کر دیا. اور وہ کسی فیلڈ سے, یعنی ریگارڈلیس ہے کسی بھی فیلڈ سے, آپ کی اگر انٹرسٹ ہے کسی بھی سبجیکٹ میں تو آپ کو وہ ہر سبجیکٹ قرآن کے اندر مل جاتا ہے. جنرلی اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کوئی کتاب دیکھیں عام طور پہ وہ فزکس کی, اس میں فزکس کے مضامین ہوں گے, کیمسٹری اس میں کیمسٹری کے, زوالوجی ہے, باٹنی ہے, تو یہ سب مضامین آپ کے لیے مختلف کتابوں میں ہوں گے. لیکن قرآن کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اس میں تمام سبجیکٹس کو ایک ہی کتاب میں جو ہے نا اللہ نے جمع کر دیا, اور اس کے اندر جو ہے اپنے اسرار و رموز بھی اللہ نے رکھ دیے ہیں. سو اس سے یہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کسی عام شخص کی, کسی انسان کی لکھی ہوئی نہیں ہے, بلکہ ایک رب العزت کی لکھی ہوئی ہے, کہ جس کا نہ صرف جس نے اس کائنات کو بنایا ہے, اس کو آپریٹ بھی کر رہا ہے, بلکہ اس کی نگہداشت بھی کر رہا ہے اس پورے پروجیکٹ کو. تو اگر آپ دیکھیں انٹرسٹنگ بات یہ کہ قرآن کی معجزات میں سے اگر آپ کی سالار جنگ میوزیم ہے حیدرآباد میں, تو وہ 500 صفحات پہ ہے. تو اس میں اگر آپ ایک پن رکھیں کسی ایک حرف پہ, جیسے واو ہے, تو آپ واو پہ وہ پن رکھی, تو آپ جیسے ہی پیجز کھولتے چلے جائیں گے, ہر پیج کے اوپر واو کا لفظ ہوگا, وہ all the way through. اگر آپ لام پہ وہ رکھی ہے پن, تو وہ سارے پیجز جو ہیں 500 پیجز میں آپ کو لام ہی کا لفظ ملے گا جو وہ پن اس کے تھرو جاتی ہے. تو ناظرین کے لیے یہ ایک اچھا ہے کہ وہ ہندوستان اگر جائیں حیدرآباد, تو وہ اس پہ جا کے دیکھیں کہ کتنے, یعنی ایک تو یہ آپ سمجھ لیجیے کہ کیلیگرافی کا ایک آرٹ نمونہ تو اپنی جگہ ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی معجزہ ہے کہ قرآن میں جو ترتیب ہے الفاظ کی اور جو بنائے گئے ہیں, وہ ایک بہت ہی ایک اہم نقطہ ہے جس کو ناظرین کو آپ کے توجہ کرنی چاہیے. تو لیکن ہم قرآن کو دیکھیں تو اس میں سے کون سے سبجیکٹس ہیں کہ جو ہمارے لیے سود مند ہیں, فائدہ مند ہیں, ہماری آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے امپورٹنٹ ہو سکتے ہیں. تو اس میں دیکھیے جو سب سے بینیفیشل ہمیں نظر آتے ہیں, ایک تو نیچر پہ قدرت نے گفتگو کی جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا, پھر تاریخ کے اوپر, ہسٹری پہ اللہ نے ذکر کیا, اور پھر ہیومن کانشیس کے اوپر, انسانی ضمیر پہ یا نفس پہ
قرآن نے سب سے زیادہ بحث کی ہے، اور انہی کی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سمجھنا اور پڑھنا جو ہے وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ اس میں ایسے نقاط ہیں کہ جس سے ہم جو ہے وہ کائنات کو اپنے آپ کو سمجھنے میں کافی مدد مل سکتی ہے۔ تو آج ہم ایسا کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے کہا کہ نیچر پہ تھوڑی سی توجہ کی جائے، تو آپ دیکھیں کہ سورہ یونس میں بھی اللہ نے کہا کہ یعنی تم تفکر کرو، غور کرو کہ اس دنیا میں اس کائنات میں ہیون میں ہے کیا۔ پھر سورہ النبا میں، سورہ نازعات، اللہ نے یہی کہا کہ آسمان اور زمین جیسے آپ نے کہا جڑے ہوئے تھے، جڑے ہوئے وہ ایک بالکل سمجھ لیجیے ایک ٹکڑے میں، اس کو ایک مجتمع گیند سمجھ لیں آپ، ایک بال کی شکل میں، پھر ہم نے اس کو پھیلا دیا، منتشر کر دیا، اس کو ہم نے پھیلا دیا۔ تو یہ بگ بینگ کا آپ کے یہاں جو کانسیپٹ ہے، اور وہ اس کو پھیلا کیسے دیا کہ یہ ایک دھوئیں کی شکل میں تھی، دھوئیں کی حالت میں تھی، جس کو سائنٹیفکلی ہم جو کہتے ہیں پرائمیویل اسٹیٹ کے اندر تھی، کہ جو کہ ایک گیس کے ذرات کی حرکت کی وجہ سے بنتا ہے۔ تو جب گیس کے ذرات، آپ نے دیکھا ہوگا بھاپ پہ اڑتی ہے، تو یہ ذرات جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چیمہ گوئیاں کرتے ہیں تو ان کی حرکت کی وجہ سے جو دھواں بنتا ہے، تو اس دھوئیں کی شکل میں اللہ نے کائنات کو بکھیر دیا، تو جس سے ستارے، چاند، سورج اور دوسرے جتنے بھی پلانٹس ہیں اور زمین وجود میں آئے۔ تو اللہ نے ان سے کہا کہ ہم نے ان سے کہا زمین سے، آسمان سے، کہ تم اپنی مرضی سے آؤ گے یا تمہیں لایا جائے۔ کہ قدرت نے ان اشیاء کو بھی یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی مرضی کو استعمال کر سکیں۔ تو ایک کوئی بلٹ ان جو ہے وہ ول ہے، جو ان کی خواہش ہے، ان چیزوں کو جن کو ہم جاندار نہیں سمجھتے، ان سے کہا اللہ نے تم خود آؤ گے یا تمہیں لایا جائے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم تیرے حکم کتابیں ہیں، تو جو حکم کرے گا ہم اسی طرح سے آئیں گے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے کہ اور پھر اس پاؤڈر سے ہم نے آسمانوں کو بنایا، پھر کائنات کو لامتناہی حدود تک پھیلا دیا، اور اس مسلسل پھیلاتے جائیں گے۔ ابھی دیکھیے اس زمانے کی یہ بات 1400 سال پہلے، ابھی بھی ہم جانتے ہیں کہ ہماری جو دنیا ہے، یہ جو کائنات ہے، یہ 68 سے 72 کلومیٹر پر سیکنڈ کے حساب سے پھیل رہی ہے، جو قرآن نے اس وقت کہا تھا۔ اور اچھا دیکھیے کہ یہ اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے کہ ہم جو ہے اس وقت وہ سپیڈ آف لائٹ سے، یہ بھی سائنس کے پرنسپل تھے، البرٹ آئنسٹائن کی تھیوری بھی تھی کہ لائٹ کی جو سپیڈ ہے اس سے زیادہ کوئی چیز تیز نہیں چل سکتی، لیکن آپ دیکھیے کہ ہماری کائنات اس سپیڈ سے بھی زیادہ تجاوز کر رہی ہے، اس سپیڈ سے بھی زیادہ تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ اب آپ کو مثال دوں کہ اگر ایک ڈو آپ نے بنائی ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ سیسمی کے جو ہے نا اس میں بن بنائیں آپ، تو آپ نے اس پہ سیسمی کی سیڈ ڈال دیے۔ آپ جب پھیلنی شروع کرے گی آپ کے اوون میں، تو وہ حصے سیسمی کے جو سینٹر سے دور ہیں وہ اتنی تیزی سے پھیلتے ہیں ان کی نسبت کہ جو سیسمی کی سیڈ بالکل سینٹر کے مرکز کے قریب ہو۔ تو کائنات اس رفتار سے، اس تیزی سے پھیل رہی ہے کہ جس کو اللہ نے کہا تھا کہ ہم اس کو پھیلاتے چلے جائیں گے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے سورج کو یہ حکم دیا کہ وہ چاند پہ سبقت نہ لے جائے، اور رات سے کہا کہ دن پہ سبقت مت لے جانا، اور یہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں۔ اب یسبحون کا جو لفظ ہے قرآن میں، اس کی ایک خاص ڈیفینیشن ہے کہ آپ پانی پہ تیرتے ہیں، چل سکتے ہیں پانی کی وجہ سے، آپ زمین پہ چل سکتے ہیں زمین کی وجہ سے، لیکن کوئی بھی چیز جو اپنے ہی دار و مدار پہ چلتی ہو، گھومتی ہو، وہ اس کو یسبحون یعنی روٹیٹ کرنا کہتے ہیں۔ تو قرآن نے روٹیشن کا لفظ استعمال کیا۔ اچھا، اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حرکت اس کی اپنی ہے، مگر کچھ قوانین کو قدرت کے فالو کرتے ہیں۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے دن کو رات پہ اور رات کو دن پہ ایک کوئل کی طرح لپیٹ دیا، اور اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر وہ کبارہ کا ہے، KAWWARA اگر انگلش میں، تو جیسے ایک امامے کو کسی کے سر پہ لپیٹا جاتا ہے، اسی طرح سے اللہ کہتا ہے کہ ہم نے دن کو رات پہ اور رات کو دن پہ۔ اب آپ دیکھیں جب تک کہ وہ امامہ لپٹا نہیں تھا تو وہ دن تھا، جب امامے نے اس کو کور کر لیا تو وہ رات بن گئی، اور دن اور رات۔ تو یہ قبارہ کا لفظ جو اللہ نے استعمال کیا، کہ پھر اللہ قرآن میں یہی کہتا ہے کہ سورج کو ایک روشن چراغ بنا دیا، سراج المنیر جو ہے روشن چراغ ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ روشنی بھی دیتا
اور توانائی بھی دیتا ہے، اور یہ دونوں کی دونوں صلاحیتیں اس کی اپنی ہیں۔ پھر اللہ نے دیکھے قرآن کو النور کہا۔ النور کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی اور روشنی کی وجہ سے روشن ہے، اس کی اپنی ذاتی کوئی روشنی نہیں ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے زمین کو ایک بستر کی شکل میں بچھا دیا اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دی۔ اور دیکھیے پہاڑوں کی میخیں ایسی جیسے ٹینٹ کی جو کیلیں ہوتی ہیں، پیک ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم نے اس کو کائنات کو وہ کیا، اور یہ ایک مضبوط اور تنومند کھڑی ہے تاکہ زمین ہلنے نہ پائے۔ اب دیکھیں پہاڑوں کی میخوں گاڑنے کے اوپر بھی کئی لیکچر ہو سکتے ہیں کہ اب ہمیں سائنس نے بتایا کہ پہاڑوں کی بھی جڑیں ہیں جو کہ کرسٹ کے ساتھ جا کے ملتی ہیں، اور ان کی ساتھ جو ہے ٹائٹینک پلیٹس پہ مشتمل ہے، اور انہی کی ٹائٹینک پلیٹ کی حرکت کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں۔ اب ہمارے جو کیلگری میں جو کینیڈا کی جو راکی ماؤنٹنز ہیں، ان کو دیکھیں یہ بہت پرانے پہاڑ ہیں، جبکہ ہمارے بر صغیر میں پاکستان میں جو پہاڑ ہیں ہمالیہ کے وہ بہت ہی ینگ ہیں۔ تو وہ جو انڈین پلیٹس ہیں وہ ابھی بھی آپس میں کلائڈ کرتی ہیں، تو یہ پہاڑوں کو پش کرتی چلی جاتی ہیں اوپر۔ تو ابھی کہتے ہیں کہ آئندہ 50-100 سال میں K2 جو ہے اس کو چڑھنا ناممکن ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیے کہ پہاڑوں کا بڑھنا، اب کسی جگہ پہ بھی زمین میں جب زلزلہ آتا ہے، وہ لاوا پھٹتا ہے، تو زمین کا ماس جو ہے وہ وہاں سے نکل جاتا ہے سینٹر سے، جس نے اس کو قائم کیا ہوا ہے۔ تو اللہ ان پہاڑوں کو مسلسل بڑھا کے اس وزن کو ایڈجسٹ کرتا رہتا ہے کہ جیسے آپ نے ترازو میں چیزوں کو تول رہے ہیں اور قدرت جو ہے اس کو بیلنس کیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اسی طرح سے اس کائنات کو جو ہے وہ ساکت کیا ہے، جس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑنے کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے اپنے ہاں ثابت قدم ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے پانی سے ہر زندہ شے جاندار کی خلقت اور تشکیل کی ہے، نہ سب جانوروں کی، انسان اللہ نے پھر انسسٹ کیا قرآن میں کہ سب جانوروں کی۔ اچھا اب دیکھیے کہ وہ سب کے سب پروٹوپلازم کے بنے ہوئے ہیں، سائنٹیفک لینگویج میں دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ 80% پانی ہے جسم کے اندر، جی، انسان 70 پانی ہے۔ تو یہ پانی جو ہے یہ پروٹوپلازم کی شکل میں ہے، تو اللہ نے کہا کہ ہم نے ہر جاندار کی خلقت کی ہے پانی سے۔ تو آپ دیکھیے کہ کتنی یعنی ایک اہم بات ہے کہ لائف کی بگننگ جو ہے اس کی ابتدا قرآن کے مطابق پانی سے ہوئی، پانی کے ذرات سے، جو کہ اللہ نے ہر جاندار میں رکھا ہے، اس کے بغیر زندگی ناممکن ہے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے کائنات کو دھوئیں کی شکل میں پھیلایا، اس کو پھیلاتے چلے جائیں گے، اور اس کے اندر ہم نے زمین کو ساکت کیا اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ کے۔ تو جب یہ چیزیں جو ہیں اسی طرح سے اللہ نے کہا کہ ہم نے پانی سے خلقت کی ہے، تو دیکھیے پانی 70% ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ ہم نے آسمانوں اور بادلوں سے پانی برسایا تاکہ چشمے اور ندیاں زمین پہ پھوٹیں، اور جس کی وجہ سے یہاں پہ حیات اور زندگی کا جو ہے وہ تشکیل نما ہو۔ بہت بہت شکریہ نوید سید صاحب، بہت مختصر ترین وقت میں ہمارے ناظرین کے ساتھ قرآن اور سائنس پر اظہار کرنے کا۔ ناظرین، جیسے گزشتہ ہفتے ہمیں کینیڈا کے ساتھ پاکستان سے بھی اس پروگرام قرآن اور سائنس کے حوالے سے بے تحاشا پذیرائی ملی ہے، جبکہ بہت سارے ہمارے سامعین ہیں انہوں نے محبت اور عقیدت کا ثبوت بھی پیش کیا ہے نوید سید صاحب، اور کچھ لوگوں کی طرف سے ای میلز بھی وصول ہوئی ہیں اور پیغامات بھی آئے، تو ہم ظاہر پروگرام بہت مختصر ہے، ہر ای میلز کو اور ہر چیز کو جو ہے وہ شیئر نہیں کر سکتے، لیکن ایک صاحب ہیں عاقل حسنین صاحب ہیں، انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ میرا پیغام نوید سید صاحب کے ساتھ ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ نوید سید صاحب آپ کا پروگرام قرآن اور سائنس دیکھا، بہت اچھا لگا، لیکن اس کا دورانیہ بہت محدود ہے، تو ان کا ایک میسیج تھا تو میں نے کہا آپ تک پہنچا دیا جائے۔ اللہ انہیں خیر دے۔ دیکھیں ان کی کچھ ایسے اسرار و رموز ہیں جو کہ آپ عام دنوں میں ان کا اظہار نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو ایویڈنس کی ضرورت ہے، فزیکل ایویڈنس کی۔ تو انشاءاللہ ہم بالکل ایسا پروگرام کریں گے جس میں ہم چاہیں گے کہ ہم لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی کی ویڈیوز ہیں ان کو بھی اپلوڈ کریں تاکہ بچوں کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ عاقل حسنین صاحب، ونس اگین آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اختتام سے قبل ایک بات جو ہے وہ اپنے ناظرین کے ساتھ میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ اندھیرے کی سب سے بھیانک قسم جو ہے وہ منفی سوچ ہوتی ہے، جو امید کے چراغ کو گل کر دیتی ہے۔ تو لہٰذا جس قسم کے بھی حالات ہوں، موجودہ حالات میں بھی جو ہے وہ ہمیں مثبت سوچ کو اپنائے رکھنا چاہیے۔ مثبت سوچ سے ہی جو وہ انسان کے اندر پوزیٹیوٹی، قرآن کو پڑھ کے ختم کرنا ہی نہیں ہے، اسے سمجھنا بھی بے حد ضروری ہے۔ اپنے ہوسٹ
محبوب علی شیخ اور پروفیسر ڈاکٹر نوید سید صاحب کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. کینیڈا پاکستان زندہ باد.